آگے دیکھیے پہلی صورت کا صرف آخری مسئلہ رہ گیا 653 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا اپنا وضو باطل کر دے، جو پانی اس کے پاس ہو اسے گرا دے، تو اگرچہ اس نے حکم میں مسئلے کے برعکس کام کیا ہے، تیمم کے ساتھ اس کی نماز تو صحیح ہوگی، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ اس کی نماز کی قضا بھی کرے، یعنی اس نے جان بوجھ کے اپنا وضو باطل کیا، اس کے بعد جو پانی اس کے پاس تھا وہ بھی اس نے گرا دیا، تو اس کا یہ مطلب یعنی حکم کے مسئلے کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے برعکس عمل کیا ہے، تو اس کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کی تیمم سے نماز تو صحیح ہو جائے گی، نماز اس کی ٹھیک ہے، وہ اس سے دوبارہ پانی نہیں مل سکتا، لیکن اس نماز کی کیا کرے گا، مستحب ہے کہ اس کی جو ہے وہ قضا کرے۔ آگے دیکھیں تیمم کی دوسری صورت ہے، پہلی صورت کے مسائل ہم نے پڑھ لی ہیں، اب دوسری صورت ہے اور اس کے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ پانی تک رسائی نہ ہو، تیمم کرنا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پانی تک رسائی نہیں ہے، بالکل کٹ آؤٹ ہو گیا آپ کا پانی کے ساتھ، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ تیمم کریں گے، اس میں بھی اب کچھ مسائل ہیں جہاں ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ 654 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے یا چور ڈاکو یا جانور وغیرہ کے خوف سے یا کنویں سے پانی نکالنے کے وسائل میسر نہ ہونے کی وجہ سے پانی حاصل نہ کر سکے تو ضروری ہے کیا کرے، تیمم کرے، کیونکہ پتہ ہے کہ کمزوری ہے اس کو، وہ نہیں پانی ڈھونڈ سکتا، چور یا ڈاکو کا بھی خطرہ اس کو، جانوروں کا بھی خطرہ ہے، کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتا، اور پانی اور کہیں ہے بھی نہیں، تو وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا اور اپنی نماز ادا کرے گا۔ آگے دیکھیں 655 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی وغیرہ ضروری ہوں اور انسان مجبور ہو کہ انہیں خریدنے یا کرائے پر حاصل کرے، تو خواہ ان کی قیمت عام بھاؤ سے کئی گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ضروری ہے کہ انہیں حاصل کرے۔ اگر پانی اپنی اصلی قیمت سے مہنگا بیچا جا رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی کہ اگر اس کو مہنگا بھی پانی مل رہا ہے تو تب بھی وہ پانی خریدے گا، اس سے وضو کرے گا، لیکن اگر ان چیزوں کے حصول پر اتنا خرچ اٹھتا ہو کہ جو اس کے مال کے اعتبار سے ضرر کا باعث ہو، تو پھر ان چیزوں کا مہیا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ وہ رسی لے، اتنی مہنگی چیزیں انہوں نے کر دی اس وجہ سے کہ پانی نہیں ہے، تو وہ جو اتنا اس کا سارا خرچ اسی پہ پیسہ سارا اسی پہ لگ جائے گا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنا پیسہ خرچ کرے، وہ ایسے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ 656 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص مجبور ہو کہ پانی مہیا کرنے کے لیے قرض لے تو قرض لینا ضروری ہے، یعنی کہ وہ قرض لے، مجبور ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ قرض لے گا اور قرض لے کر وہ پانی لے گا اور پھر تیمم کرے گا، اور تیمم نہیں غسل یا وضو جو ہے اس کو وہ کرے گا، لیکن جس شخص کو علم ہو یا گمان ہو کہ وہ اپنے قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس کے لیے قرض لینا واجب نہیں ہے، اس کے لیے کیا فریضہ بنے گا پھر کہ وہ تیمم کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اگر قرض لے بھی لیتا ہوں میں پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا فریضہ بنے گا کہ وہ قرض نہ لے، اس پہ واجب نہیں ہے، وہ صرف اپنا کیا کرے گا کہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اگر 657 میں کہہ رہے ہیں اگر کنواں کھودنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی مہیا کرنے کے لیے کنواں کھودیں، یعنی کہ وہ پتہ ہے کہ پانی کہیں بھی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے اندر سے پانی نکل سکتا ہے، تو وہ کنواں کھودے گا اور پھر پانی نکالے گا اور پھر وضو یا غسل کرے گا، نماز پڑھے گا۔ 658 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص بغیر احسان رکھے کچھ پانی دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، یعنی وہ پتہ ہے کہ وہ احسان نہیں رکھتا، وہ پانی اسے لے سکتے ہیں، وہ پانی مانگے تو وہ دے دے گا، تو پانی اسے لے کر آپ وضو کر کے یا غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں تیمم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔